اصلاح کے معنی ہوتے اپنی زبان میں سدھار. ہماری زندگیوں میں اللہ کرے سدھار آئے، ہماری زندگیوں میں سدھار آئے. یہ جتنا بگاڑ ہے یہ اللہ کرے ہماری زندگیوں سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کے بگاڑ کو ختم کرو، اپنی زندگیوں کو حرام سے پاک کر لو. رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کو حرام سے پاک کر لو. یہ حرام آدمی کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے. حرام تو رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہاری زندگی گویا حرام سے پاک ہو جائے. زندگیوں کو حرام سے پاک کرنا، آنکھوں کے حرام سے پاک کرو. آنکھوں کا حرام. اس لیے میرے بھائیوں، آدمی کا جو ہے نا ایمان کا بہت بڑا مدار، بلکہ یوں کہو ایمان پر خاتمے کا بہت بڑا مدار ایک تو اس کی آنکھوں پر بھی ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو حرام سے پاک کرے. اس لیے کہ جب آدمی کی آنکھ بگڑتی ہے تو اس کا دل بگڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں، آنکھ اور کان، دونوں کا ڈائریکٹ تعلق، جس کو ہاٹ لائن کہتے ہیں، یہ دل کے ساتھ رکھا ہے. آنکھ اور کان. اسے دیکھو قرآن کریم نے یہ دو صفات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور انسان کو سننے والا بنایا. حالانکہ اس کو چلنے والا بنایا، اس کو بولنے والا بنایا، اس کو پکڑنے والا بنایا، کسی صفات کو قرآن نے بیان نہیں کیا ہے. قرآن کریم نے دو صفات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور انسان کو سننے والا بنایا. آنکھ اور کان. آنکھ اور کان. تو آدمی اپنی آنکھوں کو حرام سے پاک کر لے. اس سے ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو. اس دور کی میں کہتا ہوں نا، ہر وقت کہتا ہوں، اس دور کی دو بیماریاں، اس وقت تو بیماریاں بہت بڑھ گئی، دو بیماریاں بہت بڑی ہے. اس دور کی بیماریاں تو بہت بڑھ گئی ہے. جیسے اس دور میں جسمانی بیماریاں بڑھ چکی ہے، ایسے روحانی بیماریاں بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے. روحانی بیماری ایک تو نہیں، روحانی بیماریاں انیک. اس میں ایک بیماری بہت بڑی ہے، وہ آدمی کی بد نظری کی، نگاہوں کی بیماری، آنکھوں کی بیماری. یہ آنکھیں، اس کی آنکھیں حرام سے پاک نہیں ہو رہی، اس کو بد نظری کہتے ہیں. اور یہ بد نظری کا گناہ جو ہے نا، بد نظری کا گناہ جو کہتے ہیں، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. کم کمانے سے، کم محنت کرنے سے، دیر سے دکان کھولنے سے، اذان کے وقت دکان بند کر لینے سے، جھوٹا تولنے سے، میرے دوستو، روزی کم نہیں ہوتی ہے. کوئی یتیم دکان پر آ گیا اور کوئی بیوہ دکان پر آ گئی، کوئی حاجت مند دکان پر آ گیا، کوئی غریب دکان پر آ گیا، کوئی بھوکا دکان پر آ گیا، تو ہم نے اس کو جھوٹا دے دیا، مدت سے کم میں دے دیا کہ غریب ہے. اس سے روزی کم نہیں ہوتی. روزی کے کم تنگی کے اسباب تو یہ ہے کہ آدمی کی نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے. آدمی غم زدہ رہتا ہے کہ اس کے اثرات ہیں، جیسے جسمانی بیماریوں کے اثرات ہیں نا، کہ وہ بخار کے اثرات ہیں اور سردی کے اثرات ہیں، ٹائیفائڈ کے اثرات ہیں، کینسر کے اثرات ہیں، ایڈز کے اثرات ہیں، ایسے روحانی بیماریوں کے بھی تو اثرات ہیں نا. اس کے اثرات ہیں اور یقینی اثرات ہیں کہ آدمی غم زدہ رہے گا، اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی، یہ ہمیشہ غم زدہ رہتا ہے. پھر کہتے ہیں مناجات کی لذت کو اللہ چھین لیتے ہیں. دعا میں ایک لذت ہے مناجات، کہ آدمی اللہ سے مناجات کرے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. مناجات.
کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے کہ اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت کو چھین لیتے ہیں، اسے مناجات میں مزہ نہیں آتا ہے۔ بھائی افطار کے وقت دعا قبول ہی ہوتی ہے، لیکن وہ بیماری ہے، اس کا اثر ہے کہ آدمی کو دعا میں مزہ نہیں آتا ہے۔ نیک اعمال کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آدمی کو دعا آج کا آپ حالات دیکھو، آدمی خود اپنے حالات کو ٹٹولے، کیا مجھے دعا میں مزہ آتا ہے؟ دعا میں مزہ نہیں آتا ہے۔ ہاتھ اٹھائے ہیں، پتہ نہیں کس سے مانگتا، کیا مانگتا، کچھ پتہ نہیں، اور ہاتھ منہ پر پھر گئے، دل غافل ہے، اور پھر غافل دل کی صدا اللہ سنتے بھی نہیں ہے، غافل دل کی صدا اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، اسے اپنے گناہ یاد نہیں آتے ہیں، مناجات کی لذت اللہ چھین لیتے ہیں، اسے اپنے گناہ یاد نہیں آتے ہیں، اور گناہ یاد آ کر اس کی آپ